مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ احکم الحاکمین کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کی آج کی تقریب قرآن پاک کے حفظ کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کا لا ریب کلام ہے، اور اس کلام کو پڑھنے کا حق ادا کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اہل الحدیث کے ہاں اللہ رب العالمین کے دین کی اساس قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو قرآن کی خالی تلاوت مقصود نہیں ہے۔ تلاوت جس کو ہم عرف عام میں یوں سمجھ لو کہ ناظرہ قرآن کی عبارت پڑھنا ثواب کے لیے، اس میں کوئی کلام نہیں کہ قرآن کے حروف پڑھنے سے اللہ مسلمان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ بڑی مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو الف لام میم پڑھنے پر اللہ 30 نیکیاں دیتا ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یاد رکھو قرآن پاک کا صحیح حق تب ادا ہوتا ہے جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ایمان والوں کی خوبیوں میں اللہ مالک الملک نے یہ خوبی بھی بیان فرمائی ہے کہ الذین یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ قرآن کی، اللہ کے کلام کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے آپ کے ایک چھوٹے صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں حدیث ہے کہ ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے اٹھے، بیت الخلاء گئے،
تو آپ اپنی اہلیہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اس رات تھے۔ سیدہ میمونہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ لگتی ہیں، تو یہ بھی بعض اوقات اپنی خالہ کے گھر آتے اور ادھر ہی سو جاتے تھے۔ خالہ اور بھانجے کی محبت آج بھی بڑی مثالی ہے ہمارے معاشرے میں۔ لوگ اپنی ماؤں کی وجہ سے اپنی خالاؤں کے ساتھ بھی محبت اور پیار اسی طرح کرتے ہیں جیسے ماں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی صحیح بخاری میں فرمان ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی منزلت اور ماں کے مقام پر ہوتی ہے۔ تو اپنی خالہ کے ہاں یہ بھی اس رات موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو یہ بھی بیدار ہو گئے۔ آپ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھ لیا کہ جو بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے اس کو قضاء حاجت کے وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنی سمجھ کے مطابق پانی کا ایک برتن بھرا اور بھر کر باہر بیت الخلاء کے رکھ کر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ پانی کا برتن کس نے بھر کر رکھا ہے؟ تو آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ عبداللہ ابن عباس رکھ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ ابن عباس کو ایک دعا دی، جو بھی الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو جنہیں انعامات دیے ہیں ہر بچے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا، شریعت کا علم عطا کر اور انہیں دین کی فقاہت اور سمجھ بوجھ دے دے۔ اور یہ دعا اللہ پاک نے عبداللہ ابن عباس کی بہت زیادہ قبول فرمائی۔ ان کے حق میں رسول پاک کی دعا اتنی قبول ہوئی، آج آپ عبداللہ ابن عباس کے حالات پر مشتمل کوئی مستقل کتاب پڑھیں تب، کتب رجال یا صحابہ کے حالات پر جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں تب، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حبر الامہ اور ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ حبر الامہ، امت مسلمہ کے عالم۔ آج علماء بھی بٹ گئے ہیں نا، یہ فلاں کمپنی کا عالم ہے، یہ فلاں کیمپ کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں مسلک کا عالم ہے۔ اس بندے کی کیا خوش نصیبی ہے جس کو ساری امت ہی سمجھے یہ ہمارا عالم ہے۔ حبر الامہ، امت کے عالم، ترجمان القرآن۔ تو اللہ نے ان کو بہت قرآن فہمی دی۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی، الذین یتلونہ حق تلاوتہ۔ امام بخاری کی صحیح میں بھی موجود ہے، اور عبداللہ ابن عباس کی تفسیر جو علی بن ابی طلحہ کی سند سے جمع کی گئی اس میں بھی موجود ہے۔ امام طبری کی تفسیر جو ہے طبری، اس میں بھی موجود ہے۔ الذین یتلونہ حق تلاوتہ کا معنی لکھا ہے الذین یتبعونہ حق تتبعہ، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے چلنے کا جیسے حق ہے اس طرح پیچھے چلتے ہیں۔ تتبع، پیچھا کرنا، تابعداری کرنا، پیچھے پیچھے چل پڑنا۔ تو قرآن کی تلاوت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب قرآن کے حکموں کے پیچھے چل پڑے۔ بعض لوگ قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، رائے راست سے ہٹ جاتے ہیں، اگرچہ اپنے گمراہ اور باطل نظریات کے لیے وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ قادیانی کو دیکھو تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوگا۔
رافضیوں کو دیکھو تو وہ اپنی بدعات، خرافات اور غلط عقائد کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوگا، بریلوی حضرات کو دیکھو تو وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، دیوبندی حضرات کو دیکھو وہ بھی قرآن پڑھیں گے، اہل حدیث حضرات کو دیکھو تو وہ بھی قرآن پڑھیں گے۔ ہر طبقہ اپنے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اپنے عقیدے نظریے کے اس بات کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک کی تعبیر، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، قرآن کا صحیح معنی اور مفہوم کون سا معتبر ہوگا؟ آج کے لوگوں کا پیدا کردہ یا اپنی آراء سے قرآن کی تفسیر کی ہوئی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے منقول تفسیر؟ امت میں جب بہت بڑا ایک فتنہ پیدا ہوا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کافر کہا، جب دونوں صحابہ کے درمیان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد قصاص کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا، تو اس وقت پھر آہستہ آہستہ جب دونوں گھروں نے آپس مصالحت کا پروگرام بنایا تو یہ طے پا گیا کہ ایک بندہ حضرت علی دیں گے، انہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پیش کیا، دوسرا عمر بن عاص، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ایک صحابی، یہ دو بندے دونوں گھروں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ تو یہ حکمین جنہیں تاریخ اسلامی میں کہا جاتا ہے، دو حکم مقرر کر لیے، وہ ایک تیسرا گروہ بیچ میں سے نکل کھڑا ہوا، انہوں نے کہا اچھا اب یہ اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق کا حکم مانیں گے تو لہذا غیر اللہ کا حکم مان کر تو دونوں ہی کافر ہو گئے۔ حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیا اور امیر معاویہ کو بھی کافر کہہ دیا۔ حکمین کے فیصلے پر تکفیر شروع کر دی، بہت لوگ گمراہ ہو گئے۔ بعض روایات میں 10,000 کا ذکر ہے، بعض میں 12,000 کا ذکر ہے، مختلف روایات ہیں جس سے معلوم ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو صحابہ کو کافر سمجھنے لگے۔ تو اس گروہ کو سمجھانے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخصیت کا انتخاب کیا، وہی جنہیں ترجمان القرآن اور حبر الامہ کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام نسائی سنن الکبریٰ میں، امام بہقی بھی سنن الکبریٰ میں، اور ان کے استاد امام ابو عبداللہ الحاکم المستدرک علی الصحیحین میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت لائق ہیں، بلکہ امام بہقی نے تو وہ خوارج کے ساتھ مناظرے کا باب باندھ کر یہ روایت درج کی۔ حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس کا چناؤ کیا، انتخاب کیا، یہ جا کر خوارج کو سمجھائیں گے، بات کریں گے۔ ابن عباس بہت خوبصورت قد آبر، اپنے والد کی طرح جوان تھے، اچھا لباس پہنا، عمامہ اور پگڑی باندھی، اور خوارج کے گروہ کی طرف چلے گئے۔ جب ان کے پاس گئے تو ان کے قیلولے کا ٹائم تھا، دوپہر کے وقت عرب لوگ آرام کرتے ہیں اکثر، تو اس کو قیلولہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جا کر کہا السلام علیکم۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خارجیوں کو انہوں نے کافر نہیں کہا، انہوں نے ان کو کافر کہا ہے، انہوں نے ضد میں آ کر مقابلے میں کافر نہیں کہا۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے نا، اس نے ہمیں کافر کہا لیا ہم اس کو کہیں گے نہیں، کسی کو کافر مسلم دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کے لیے الگ قواعد ہیں۔ کہا السلام علیکم، انہوں نے وعلیکم السلام نہیں کہا، جس کے اندر یہ جراثیم ہوتے ہیں نا، جب وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتا دوسرے کو تو سلام کا جواب کیا دینا ہے۔ کہا مرحبا یا ابن عباس، اے ابن عباس تمہارا آنا خوش آمدید۔ تو انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حضرت علی کی طرف سے آیا ہوں، تمہیں حضرت علی پر کیا اعتراضات ہیں؟ 3 اعتراض کیے انہوں نے۔
انہوں نے کہا کہ علی نے اب حکمین کا فیصلہ ماننا ہے تو اس سے پہلے تو علی تھے امیر المومنین، اب اپنے اس عہدے سے اتر گئے ہیں، اب تو امیر المومنین وہ ہوگا جس کو حکمین بنائیں گے، تو لہذا جب یہ امیر المومنین نہیں ہے تو پھر امیر الکافرین ہوا۔ یہ آج کل کے مفتی بھی صغرے کبرے ملا کر ایسے ہی نتیجے نکالتے ہیں، اور خاص طور پہ فیس بک کے مفتی تو سب سے زیادہ ہی کوئی فتویٰ بازی میں آگے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ جب امیر المومنین نہیں ہیں تو پھر امیر الکافرین ہی ہوئے۔ دوسری بات کہنے لگے کہ جب انہوں نے اللہ کے سوا دو حکم مان لیے نا تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، تب یہ بندوں کا حکم مانیں گے تو لہذا کافر ہو گئے۔ تیسری بات کہی، اگر علی حق پر تھے اور معاویہ کے ساتھ لڑے ہیں تو حضرت معاویہ کے لوگوں کو قید کر کے غلام باندیاں کیوں نہیں بنایا؟ اگر یہ جنگ حق تھی تو غلام باندیاں بناتے نا قید کر کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تمہیں ان تینوں سوالوں کے جواب کتاب و سنت سے دوں گا، اور بات کرنے سے پہلے ایک اصول دیا جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کیا اصول دیا؟ فرمایا جئتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد نزل علیہم القرآن وهم عالم بالتاویلہ منکم۔ ایک روایت میں ہے جئتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس فیکم منہم احد، میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں، لیس فیکم منہم احد، تمہارے اندر ایک بھی صحابی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے یہ بھی سمجھا دیا کہ کوئی صحابی خارجی نہیں تھا، کوئی صحابی تکفیری نہیں تھا۔ فرمایا ایک بھی صحابی تمہارے اندر نہیں ہے۔ وقد نزل علیہم القرآن، یہ قرآن وہ جو صحابہ کا دور تھا نا ان کے ہوتے ہوئے قرآن ان پہ اترا ہے۔ وَهُمْ عَالَمُ بِالتَّاوِيلِ مِنْكُمْ، تمہارے مقابلے میں قرآن کی تعویل اور تفسیر صحابہ زیادہ جانتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ جب گمراہ لوگوں سے بات کرنی ہو نا تو قرآن کی تفسیر بھی طے کر لو کہاں سے پیش کرنی ہے۔ قرآن کی تفسیر جنہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھی وہ بعد والے لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ پڑھے گا تو ہر کوئی قرآن ہی، لیکن قرآن کا معنی کہاں سے لینا؟ جنہوں نے نبی پاک سے سیکھا، جو رسول پاک کے صحابہ ہیں، وہ قرآن کی جو تعبیر اور تفسیر بتائیں گے وہ باطل پرستوں کے مقابلے میں حق والی ہوگی۔ پھر ابن عباس کو اللہ نے جو قرآن فہمی عطا کی تھی اس کی روشنی میں ان کا خوب جواب دیا۔ کہنے کہ تم کہتے ہو کہ انہوں نے دو حکم بنا لیے لہذا دو بندوں کو حکم بنانے سے کافر ہو گئے۔ یہ بتاؤ جس وقت بندہ حج یا عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے، محرم، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ اب ایک محرم آدمی حالت احرام میں 4 آنے کا ربع دینار، انہوں نے کہا ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں روپے کا چوتھا حصہ، 4 آنے کا خرگوش مار دیتا ہے احرام باندھا ہوئے، اور خرگوش شکار نظر آیا اس کو مار لیا تو 4 آنے کا خرگوش مار دیا۔ اب ربع دینار کا خرگوش جو شکار کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا جرمانہ ہوگا؟ کیونکہ حالت احرام میں تو شکار منع ہے۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، قرآن کہتے ہیں شکار نہ کرو اس حال میں کہ تم نے احرام باندھا ہوا ہو۔ اب وہ شکار کر بیٹھے تو اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ جرمانہ کتنا ڈالنا ہے؟ تو اللہ پاک نے قرآن میں کہا ان یحکم بہ ذوی عدل منکم، 2 عدل والے بندے تم میں سے اس کا حکم کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ ان یحکم بہ، وَإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ بھی ہے تو ادھر یہ بھی ہے ان یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم نے مطلب قرآن کا سمجھا ہی نہیں ہے۔
تو جب 4 آنے کا خرگوش مارنے کے لیے 2 انصاف والے حکم ہو سکتے ہیں، امت مار رہی ہو تو پھر 2 حکم کیوں نہیں ہو سکتے؟ دوسری قرآن کی آیت پیش کی، خاوند اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اور یہ ہمارے آج بیماری بن گئی ہے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے۔ جیسے راسف ہے آپ کو بتا رہے تھے نا، میں فلاں بندے نے مجھے کال کی، فلاں بیوی نے مجھے بتایا، 3 ماہ سے لگاتار ایک آدھ دن کوئی شاید خالی ہوگا جس دن طلاق کا فتویٰ یا مسئلہ مجھ سے کسی نے نہ پوچھا ہو۔ ہر گھر لڑائی جھگڑا، تو لڑائی اور جھگڑا خاوند اور بیوی میں ہو جائے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الایمان میں وسوسے کے باب میں حدیث ہے نا، شیطان پانی پر اپنا تخت رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے کرندے چیلے چانٹے بھیجتا ہے کارروائی کے لیے۔ تو جو اس کو آ کر یہ بتاتا ہے نا، میں فلاں گھر میں گیا تھا، میں نے خاوند اور بیوی میں اتنی لڑائی ڈلوائی کہ وہ لڑ کے انہوں نے آپس میں طلاق جو ہے نا خاوند نے اس کو دے دی، اس کو تھپکی دے کر قریب کر لیتا ہے، تو نے سب سے اچھا کام کیا، ویری گڈ، شاباش، ممتاز نمبر ہیں تیرے، آئی فرسٹ ڈویژن ہے۔ تو شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اب لڑائی اور جھگڑے گھروں میں پیدا ہوں تو قرآن نے اصول بتایا ہے، فَاعِظُوهُنَّ، پہلا کام، اگر آدمی سمجھے میری بیوی میری بات نہیں مانتی، بگڑ رہی ہے، تو نصیحت کرے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، فَاسْتَوْصُوا النِّسَاءَ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ عَوَجٍ، عورتوں کو خیر کی نصیحت کرتے رہا کرو، یہ ٹیڑھی پچھلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اب نصیحت کرتا رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اچھا پھر کیا کرے؟ دوسرا نقطہ بتایا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسری جگہ چلا گیا ہے۔ یہ بھی ایک سزا ہوئی تھی۔ کل ایک جھگڑا تھا تو میں نے ویسے ہی ان کو ایک مشورہ دیا، میں نے کہا تھوڑا سا ان کو کہیں اگر آپ نے نہیں آنا تو ہم دوسری شادی کرنے لگے۔ اتنا میسج گیا، یہ اس بی بی کی فوراً کال آ گئی، وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، فوراً کال ہوگی، میرے تو خبر سن کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، آپ لوگ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر نہیں سمجھ تو گھر آ جا۔ تو یہ بھی ایک مرد کا عورت سے علیحدہ ہو جانا، یہ قرآن نے یہ بھی ایک سزا دی ہے سمجھانے کے لیے۔ بستر لگ کر یہ نہیں سمجھ آئی، تیسرا نقطہ بتایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، مار بھی سکتے ہو، لیکن مارنے کے بھی آداب سکھائیں۔ یہ اندھا دھند ٹھکائی نہیں سکھائی کہ ڈنڈا پکڑ لیا اور مار کے ستیہ ناش کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ چہرے پہ مارنا منع ہے، لا تضربوا الوجہ، چہرے پہ مارنا منع کیا ہے، ایسی ضرب نہیں لگا سکتے جو ضرب کے نشان جسم کے اوپر نمایاں ہو جائیں۔ جیسے اپنے بچوں کو اولاد کو ہلکی پھلکی ضرب تعدیب کے لیے کرتے ہیں، تو بیوی کو بھی اتنی کی ضرب لگانے کی اجازت ہے۔ ضرب سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، اب آگا وہ موقع جو عبداللہ بن عباس پیش کرنا چاہ رہے تھے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے بھیج دو۔ اگر دونوں گھر آپس میں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے، اللہ موافقت پیدا کر دے گا۔ فرمانے لگے دیکھو میاں بیوی کا جھگڑا نپٹانے کے لیے قرآن نے 2 حکم بتائے، تو یہ کفر نہیں ہے، تو امت کا جھگڑا نپٹانے کے لیے 2 حکم بنا لے تو کون سا کفر ہو جاتا ہے؟ دوسری بات کہنے لگے تم نے کہا علی اب امیر المومنین نے صلح کی خاطر انہوں نے حکم مان لیا اور ابو موسیٰ اشعری کو پیش کر دیا۔ فرمانے لگے جب نبی پاک نے صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مصالحت نامہ لکھا جانے لگا، تو آپ نے لکھوایا، علی لکھ رہے تھے، لکھوایا کہ یہ مصالحت نامہ محمد الرسول اللہ اور کفار قریش مکہ کے درمیان ہے۔ کافر بول پڑے، کہا ہم تو محمد رسول اللہ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ، صلح کرنی ہے تو پھر یہ لفظ مٹاؤ یا محمد بن عبداللہ لکھو۔ نبی پاک نے حضرت علی سے کہا لیے میرے نام کے ساتھ مٹا دے، اللہ کو تو پتہ ہی ہے اور آپ بھی ماننے والے لوگ ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، چلو صلح کی خاطر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ لیکن حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں یہ مٹاؤں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود
اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ کیا، تو کہنے لگے جب اللہ کے نبی نے اپنے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ ہٹایا تو کیا وہ رسول اللہ نہیں تھے؟ وہ رسالت کی وجہ سے معزول ہو گئے تھے؟ تو علی نے اگر صلح کے لیے یہ کام کیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ امیر المومنین کی بجائے امیر الکافرین ہو گئے۔ تیسری بات، تم نے کہا کہ انہوں نے غلام باندیاں کیوں نہیں بنایا؟ تو آپ یہ بتاؤ کہ امی عائشہ کو باندی بناؤ گے؟ امی عائشہ صلح کے لیے گئی تھی نا کہ مصالحت کرا دے دونوں گھروں کے درمیان، تو امی عائشہ کو باندی بناؤ گے؟ اگر تم ان کے ماں ہونے کا انکار کرو پھر بھی کفر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور اگر تم باندی بنانے کا کہتے تو ماں کو باندی بنا کر استعمال میں رکھنا یہ بھی کفر ہے۔ تم ایک کفر سے نکلتے نکلتے دو کفروں میں پھنس گئے۔ تو یہ وہی کر سکتا ہے نا جو قرآن سمجھتا ہو، قرآن کے معنی جانتا ہو۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں صحابہ کی طرف سے آیا ہوں، تمہارے اندر کوئی صحابی نہیں ہے، وَهُمْ عَالَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ، قرآن کی تعویل اور تفسیر تمہارے مقابلے میں وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہاں تعویل اور تفسیر خود کر کے صحابہ کو گالیاں دینے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ابن عباس نے سمجھایا، حضرت علی نے بھیجا ان کو، حضرت علی کا بھی عبداللہ ابن عباس پر اعتماد تھا تبھی اپنی طرف سے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ وہ حضرت علی کی وکالت کر رہے ہیں، اور ابن عباس نے سمجھا دیا کوئی صحابی خارجی نہیں ہے، اور سارے صحابہ وہ ہیں جو قرآن ان کے ہوتے ہوئے آیا اور قرآن کا مفہوم خارجیوں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں۔ تو صحابہ سے تو ہم نے تعلیم لینی تھی، صحابہ سے تو ہم نے دین سیکھنا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ان سے دین لیں، تعلیم لیں، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا مخلوق سمجھ لیتے ہیں کہ صحابہ کے اوپر بھی تبرع شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دین ہمارے تک جو پہنچایا ہے نا، یہ پوری دنیا میں جو پھیل رہا ہے، اس کے سب سے اولین راوی، دنیا تک پہنچانے والے رب کا قرآن، رسول اللہ کی سنت اور حدیث، وہ صحابہ کرام تھے۔ یہ باقاعدہ ایک سازش کی گئی، ایک پوری منظم سازش کے ساتھ نبی پاک کے صحابہ کو برا بھلا کہنے کی تحریک پیدا کی گئی۔ امام ابن قتیبہ دینابری کی کتاب المجالس و جواہر العلم، اور علامہ سیوطی کی مفتاح الجنہ، انہوں نے بھی ابن قتیبہ کے حوالے سے لکھا ہے رافضیت کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ایک جگہ پر کچھ زندیق جمع ہو گئے اور زندیقوں نے پروگرام بنایا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں۔ ان میں سے کسی بندے نے ان کو سمجھایا یہ حرکت نہ کرنا، مسلمانوں کے نبی کو گالی دو گے مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، بد عمل کتنا ہی پرلے درجے کا مسلمان کیوں نہ ہو، جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو کٹنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کام نہ کرنا۔ کوئی اور بول پڑا، اس نے کہا کہ چلو ایک مثال مشہور ہے، پڑوسی کو تنگ کرنا ہو نا تو اس کے کتے کو مار کے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ آپ کے ہمسائے نے کتا رکھا ہوا ہے، آپ پڑوسی کو سیدھی طرح تو نہیں کچھ کہہ سکتے، تو اس کے کتے کو ضرب لگاؤ، چون چون کرے گا، اس کو تکلیف ہوگی تو ہم سائڈ پہ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہ ایک مثال ہے۔ مثال دے کر کہتے ہیں اگر مسلمانوں کے نبی کو گالی نہیں دے سکتے نا تو پھر تم نبی کے صحابہ کو گالیاں دو، انہیں خود ہی تکلیف ہوگی۔ یہ پوری سازش کے ساتھ پورا پلان بنایا گیا گالیاں دینے کا، اور اس کا بانی سب سے پہلے جس نے تبرہ بازی شروع کی وہ ایک یہودی شخص تھا، اور اسلام کا
لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھس گیا، جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا۔ صحیح بخاری کتاب و استتابۃ المرتدین، انتہائی مختصر سی حدیث ہے بخاری میں، اُتِیَ علی بزنادقۃ فاحرقہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے، حضرت علی نے ان کو جلا دیا آگ میں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کون تھے وہ؟ اٹھاؤ فتح الباری شرح صحیح بخاری، حافظ ابن حجر کی، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، علامہ بدر الدین عینی کی، التوضیح شرح صحیح بخاری، امام ابن ملقن کی، بڑی بڑی شروحات بخاری میں اسی حدیث کی شرح میں موجود ہے۔ وہ سبائی گروہ تھا، اور حافظ ابن حجر تو ایک روایت لائے اور اس کی سند کو بھی حسن قرار دیا۔ وہ روایت لائے، امام ابو طاہر المخلص کی کتاب چھپی ہے 4 جلدوں میں، ایک نسخہ المخلصیات اور دوسرا نسخہ ایک ضخیم جلد میں الفوائد المنتقات کے نام پر، وہاں سے ابن حجر نے یہ روایت نقل کی۔ یہ دونوں کتابیں الحمدللہ ہمارے مکتبے میں موجود ہیں۔ کیا روایت ہے؟ کوفہ کی وہ جامع مسجد جس میں حضرت علی خطبہ دیتے تھے، اس مسجد کے باہر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو حضرت علی کا نام استعمال کر کے گمراہی پھیلا رہے تھے۔ کیا گمراہی پھیلائی انہوں نے؟ ایک تو یہ بات پھیلائی کہ علی الہ ہیں، علی رب ہے، علی خالق ہے، علی رازق ہے۔ دوسری گمراہی اس گروہ نے جو پھیلائی ہوئی تھی وہ فرق کی کئی کتب میں موجود ہے، ابھی میں انشاءاللہ اس کے حوالے بھی عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی مسند خلافت کے وارث حضرت علی تھے، دوسروں نے ظلم کیا اور خلافت غصب کر لی۔ یہ 2 باتیں انہوں نے پھیلائی۔ حضرت علی کو جب پتہ چلا کہ ایک گروہ میرا نام لے کر مجھے رب اور خالق اور مالک کہہ رہا ہے، آپ نے آرڈر جاری کر دیا، ایسے لوگ جہاں بھی نظر آئے پکڑ کے لے آؤ۔ کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، پکڑ کے لائے گئے۔ جب حضرت علی کے سامنے آئے تو حضرت علی نے ان سے پوچھا، تو وہ محبت علی کے پردے میں کیا کر رہے تھے؟ حضرت علی کو کہتے ہیں انت ربنا وخالقنا ورازقنا، علی تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، خالق ہے، تو ہمیں روزی دیتا ہے۔ ایک گروہ آج بھی آپ کو ملے گا حضرت علی کو اللہ کہنے والا کہ علی اللہ ہیں۔ دوسرا گروہ ایسا بھی آپ کو ملے گا جو اللہ تو لفظ اللہ نہیں بولے گا، لیکن حضرت علی میں خدائی صفات ساری مانے بیٹھا ہے۔ اب مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ اور درد بندے کو پہنچے تو مشکلات میں کس کو پکارنا چاہیے؟ کس کو؟ اللہ کو۔ قرآن پاک نے یہ بات کئی جگہ بیان کی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی دکھ تکلیف پہنچا دینا، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اس مشکل کو حل کرنے والا، اس دکھ کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا علی تو نے ہمیں پیدا کی ہے، تو روزی بھی تو ہی دیتا ہے، تو رب بھی ہمارا تو ہی ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے بندو، انا عبد مثلکم، جیسے تم اللہ کے بندے ہو نا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ آکلو کما تاکلون و اشربو کما تشربون، جیسے تم کھاتے ہو میں بھی اسی طرح کھاتا ہوں، جیسے تم پیتے ہو میں بھی اسی طرح پیتا ہوں، تو کھانے اور پینے والا رب کیسے ہوتا ہے؟ قرآن نے بھی یہ نقطہ سمجھایا ہے نا۔ قرآن بتاتا ہے کہ نصارہ نے مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کو الہ اور معبود بنا لیا۔ تو اللہ نے کہا ماں بیٹا دونوں معبود نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ بڑی سادہ سی قرآن نے دلیل دی ہے، کوئی فلسفہ منطق نہیں جھاڑا۔ کہا نا
یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹا رب نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے ہیں. جو کھانا کھائے گا وہ رب نہیں ہوگا، وہ حاجت مند ہے، حاجت روا نہیں ہے، وہ مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، مشکل کشا نہیں ہے. کانا یاکلان الطعام، ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانے والا الہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے اپنی صفت بیان کی ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اللہ اس کو کہتے ہیں جو کھانا کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا. وہ کھانا نہیں کھاتا، جو کھانا کھائے گا وہ رب اور الہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے حضرت علی کو اپنا خالق، مالک، رازق اور رب مانا. حضرت علی نے سمجھایا، وہ نہیں مانے. بھئی اگر محبت سچی ہوتی تو علی کی بات مانتے نا. وہ کیسا محبوب ہے، محب ہے کیسا، جو محبوب کی بات ہی نہیں مانتا. محبت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. حضرت علی کی محبت میں سچے ہوتے، علی کی بات مانتے. اصل میں یہ محبت کا چکر ہی نہیں تھا، نام حضرت علی کا استعمال کیا اور اندر اپنا کفر پھیلایا. حضرت علی نے چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر لائے گئے، پھر یہی دعوت دی. حضرت علی نے یہی کلمات ان کو سمجھائے، انہوں نے بھی جواب میں وہی بات کہی، پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن پھر بلا کے سمجھایا، پھر بھی نہیں مانے. وہی کلمہ کہا جو پہلے کہتے تھے کہ تو ہمارا رب بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے. تو حضرت علی نے پھر حکم دیا، اپنے غلام قنبر کو بلایا اور بلا کر کہا آگ جلاؤ. آگ جلا دی گئی اور وہ جتنے تھے پکڑ کے حضرت علی نے جلا دیے. صحیح بخاری میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی سے اختلاف کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر معاملہ میرے اختیار میں ہوتا نا، میں آگ کی سزا نہ دیتا. نبی علیہ السلام کا جو آخری حکم ہے وہ یہی ہے، من بدل دینا فاقتلوہ، جو اپنا دین چینج کر لے، تبدیل کر لے تو اس کو قتل کر دو. تو بہرحال حضرت علی نے یہ سمجھا ہوگا ابھی اس کا نسخ نہیں ہے، تو حضرت علی نے جلا دیا. یہ بات صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. ایک بہت بڑی کتاب ہے ان کی، آیان و شیعہ، اس کے اندر بھی حضرت علی کی ربوبیت کی موٹی سرخی اور نیچے یہ ساری چیز درج کی ہوئی ہے. تو دوسرا کام، وہ مظالم بیان کیے، علی مظلوم ہے. ایک طرف رب کہہ رہے ہو اور دوسری طرف مظلوم. عجیب نظریہ ہے، ایک طرف رب مان رہے ہو، ایک طرف خالق مان رہے ہو، رازق مان رہے ہو، دوسری طرف یہ نظریہ پھیلا رہے ہو علی کے ساتھ ظلم ہو گیا، غصب ہو گئی ہر شے. حضرت علی کا حق چھین لیا، ان کی بیوی کا حق چھین لیا، اتنا ظلم ہو گیا کہ رب جو ہے وہ مظلوم ہو گیا. اور یہ وہ پہلا گروہ تھا. شیعہ حضرات کی کتابوں میں تنقیح المقال فی علم رجال، عبداللہ مامکانی کی کتاب، دوسری کتاب حسن بن موسیٰ نوبختی کی فرق الشیعہ، تیسری کتاب سعد القمی کی الفرق والمقالات. تینوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے. سب سے پہلے جس نے تبرہ بازی ظاہر کی اور صحابہ پر طعن و تشنیع کا اظہار کیا وہ عبداللہ ابن سبا تھا. اور اس کا تذکرہ ہمارے بھی رجال کی کتابوں میں موجود ہے، ان کی رجال کی کتابوں میں بھی کثیر تعداد میں موجود ہے. تو باقاعدہ ایک منظم سازش کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مطعون کیا گیا. تو صحابہ ہمارے وہ پہلے راوی ہیں جن سے ہم نے دین لیا ہے، جن کے ذریعے قرآن پہنچا ہے، جن کے ذریعے رسول اللہ کی حدیث اور سنت دنیا تک پھیلائی گئی ہے. تو اس لیے ایک دوسری بڑی معروف حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب فرقوں کا ذکر کیا، اپنی امت کے 73 گروہوں کا فرمایا ہو جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہوں گے تو جواب یہی تھا، ما انا علیہ و اصحابی، آج میں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام کے یہاں کوئی شرک، کوئی بدعت کہیں نہیں تھی. کوئی صحابی اللہ کے در شرک کرنے والا نہیں تھا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق و اختیارات میں. اور آج ہم کلمہ پڑھ کے اللہ کے ساتھ شرک کیے جا رہے ہوتے ہیں. قبر پرستی کا شرک، مزارات کا شرک بڑا نمایاں ہے.
جاہل عوام خاص طور پہ مزارات پر جا کر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، جانوروں کے ذبیحے مانتے ہیں، اور کئی چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ میری یہ اگر حاجت پوری ہو گئی، میری یہ منت، میں اتنی منت جو ہے نا وہ آپ کے دربار پر آ کر مانوں گا۔ اور یہ نظریہ بالکل کفریہ نظریہ، اور ایسی نظر و نیاز بالکل حرام اور باطل ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا آپ کو، فقہائے اناف کی بات کرنے لگا۔ حنفی اکابر علماء، علامہ خیر الدین رملی کا فتاوی خیریہ، علامہ علاء الدین حسکفی کی کتاب در مختار کتاب الصوم، در مختار کی شرح علامہ ابن عابدین شامی کی، جس کو حاشیہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں، فتاوی شامی بھی کہتے ہیں، جس کا اصل نام الرد المختار۔ اور فقہ حنفی میں جو دوسرے امام ابو حنیفہ سمجھے جاتے ہیں، علامہ ابن نجیم جن کی کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق ہے، اس کے حاشیے پر بھی لکھا ہوا ہے المحرر بالمذہب النعمانی المعروف بابی حنیفہ الثانی۔ فقہ حنفی میں دوسرے امام ابو حنیفہ سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق، اور 500 اور ایک روایت کے مطابق 300، چلو نچلی روایت مان لیتے ہیں، 300 حنفی اکابر علماء نے جمع ہو کر ایک کتاب لکھی فتاوی عالمگیری۔ 6 ضخیم جلدوں میں عربی میں ہے، 10 جلدوں میں اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ ان ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اما النظر الذی ینظرون اکثر العوام، وہ نظر جو اکثر عوام مانتے ہیں، وہ کیا نظر ہے؟ کأن یقول، یوں کہتے ہیں یا سیدی فلان، یا سیدی فلان، اے میرے فلاں سردار، فلاں آقا۔ کئی گاڑیوں پر بھی آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا سیدی، ادرکنی فی سبیل اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اب لاہور میں یعنی قبرستان میں جائیں، مین دروازہ جو اندر داخل ہوں، سامنے لکھا ہوا نظر آئے گا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اور کئی لوگوں نے گاڑیوں پہ لکھا ہوگا نادے علی، علی کو پکار، اور کئی نے پوری عبارت لکھی ہوتی ہے نادے علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ کہتا نادے علی، علی کو پکار، ندا دے، آواز مار علی کو۔ مظہر العجائب، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے عجائبات کے اظہار کی جگہ ہیں۔ تجد عون لک فی المصائب، دکھوں تکلیفوں مصیبتوں میں مدد کے لیے علی کو سامنے پاؤ گے۔ ہمارے گجرات میں ایک حافظ صاحب تھے، ان کا نام تھا اللہ داد۔ داد وہ لفظ داند سے بنایا، داند سمجھتے پنجابی میں بیل، ٹگا، جو بہت سیدھا سادہ ہوتا ہے نا، دیہاتوں میں کہتے ہیں یار ٹگا ہی ہے، ایسے اللہ میاں دی گائیں، تو بہت سیدھے سادے تھے نا، تو ان کا نام ہی رکھ دیا اللہ داد۔ تو ان کے ایک بیٹے تھے بشیر ساہی، یہ گجرانوالا محکمہ تعلیم میں بہت بڑے افیسر بھی رہے ہیں، لالا موسیٰ ان کا گھر ہے۔ وہ جو حافظ اللہ داد صاحب تھے نا، ایک دن گجرات سے آئے تو راستے میں ہمارے ایک پاڑے والی سٹاپ پڑتا ہے، وہاں اترے، تانگے پر بیٹھے، انہوں نے جکالیاں جانا تھا۔ اس زمانے میں ٹانگے ہی سواری ہوتے تھے، تو ٹانگے والے جب ٹانگا لے کر چلا نا تو آگے کیچڑ تھا، تو وہاں ذرا وہ گھوڑا رک گیا، اڑی کر گیا۔ کوچوان نیچے اترا نا تو اس نے پہیے کو ذرا دھکا لگا کر کہا یا علی مدد۔ حافظ صاحب کہنے لگے اللہ دے بندے خود کچھ تے خدا دا خوف کھا، مولا علی سے چکڑ ہوئے دھکے لان لوگ رہ گئے نا، لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چکڑ تیرا ٹانگا پھنسا ہے، تو علی نے اتنے باز مار رہے پہیے نے دھکا لایا آ کے۔ اتنی جہالت اور گمراہی کہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے اور اپنی گاڑیوں پر باقاعدہ یہ غیر اللہ کی پکار لکھی ہوئی۔ تو کہتے ہیں یا سیدی فلان، اے میرے فلاں سردار،
کیا مراد لیتا ہے اس جملے سے؟ اس جملے سے نہ کوئی لکڑی کا نہ کوئی پتھر کا بت مراد لیتا ہے، کوئی شجر و حجر مراد نہیں ہے۔ علامہ خیر الدین رملی نے لکھا ہے یعنی بہی ولی من الاولیاء اور نبی من الانبیاء، یا سیدی فلاں سے اس کی مراد ولیوں میں سے کوئی ولی ہے یا نبیوں میں سے کوئی، کسی بت کا ذکر نہیں ہے۔ آپ وہ البحر الرحیق میں دیکھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہے وہ مزار پر جو غلاف چڑھایا ہوا ہے نا، چادر نہیں چڑھاتے، جب دربار کا کوئی سیزن آتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا ڈھول تماشے لے کر چادر پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بزرگوں کے دربار پہ چڑھانی ہے۔ لاہور میں تو بہت چادریں چڑھتی ہیں نا، دلی کے اجمیری کے مزار پر، تو کہتے ہیں کہ وہ چادر اٹھا کر سر اس نے اندر کر لیا، اب نیچے منہ قریب کر کے نا قبر والے سرکار کو تو کہتا ہے یا سیدی فلان، اے میرے فلاں سردار، جو قبر والا اس کا نام لیتا ہے۔ علی اجمیری کے در پہ گیا، ان کا نام لیا، خواجہ بختیار کاکی کے دربار پر گیا، ان کا نام لیا، سلطان بہو کے دربار پر گیا، ان کا نام لیا، بری سرکار کے دربار پر گیا، ان کا نام لیا، خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پر گیا، ان کا نام لے کر کیا کہتا ہے؟ ان رد غائبی اوف یا مریضی، میرا فلانا ساتھی غائب ہو گیا، اگر وہ واپس آ گیا، فلانا بندہ بیمار ہے، اس کو شفا مل گئی، اور قضیت حاجت تھی یا میری حاجت پوری ہو گئی، فلقا من الذهب اب الفضة اب الطعام اب الشراب اب الزیت قضا، اور بعض روایت میں اب الشمع قضا، میں تمہارے در پہ اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا طعام، طعام کا درباری ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ لنگر، طعام کا درباری ترجمہ لنگر ہوگا، شمع کا درباری ترجمہ چراغ، ہاں تو اتنا چراغ، شراب، مشروب کا درباری ترجمہ سبیل لگاؤں گا، ابھی زیت قضا، یا پر دیے میں آ کر اتنا تیل ڈال دوں گا۔ یہ سارے فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو نظر مانی ہے نا اس نے، فَهَذَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، بالاتفاق یہ نظر باطل ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے باطل ہی تو کہا ہے، شرک تو نہیں نہ کہا۔ مولوی بڑے سیانے ہوتے ہیں، کہتے ہیں باطل ہی تو کہا ہے نا، شرک تو نہیں کہا، حرام کہا ہے، فقہا نے شرک نہیں کہا۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ، اگلی عبارت بھی پڑھے تو اس کا بھی مفہوم بڑا واضح ہے، لیکن قرآن جب حرام کو بیان کرتا ہے تو سر فریض شرک کا تذکرہ کرتا ہے۔ سورۃ انعام 151 نمبر ہے، قُلْ تَعَالَوْا اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہہ دیجیے آ جاؤ میں تمہارے اوپر وہ چیز تلاوت کرتا ہوں جو تمہارے رب نے حرام کی ہے۔ ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہے۔ کیا حرام کی ہے؟ سب سے پہلی بات لکھی، اللہ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ شرک کرنا حرام ہے۔ تو اس کو حرام بھی لکھا ہے، باطل بھی، اور آگے کیا لکھا ہے؟ کہتے لِأَنَّهُ نَظَرُ مَخْلُوقٍ وَهُوَ لَا يَجُوزُ، یہ جو اس نے نظر مانی ہے نا، یہ مخلوق کی نظر ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ بیان کی لِأَنَّهُ أَيْ النَّظْرُ عِبَادَةٌ وَلَا تَكُونُ لِمَخْلُوقٍ، نظر عبادت ہوتی ہے اور عبادت مخلوق کے نام کی جائز نہیں ہے۔ وَالْمَنْظُورُ لَهُ مَيِّتٌ، منظور لہو جس کے لیے نظر مانی گئی وہ کون ہے؟ میت ہے۔ آپ ذرا غور کریں، لفظ میت بھی بول دینا تو کئی ہمارے لوگ بڑا لڑتے ہیں، گستاخ، ولی مرتا کب ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، حضرت انتقال فرما گئے ہیں، واصل بحق ہو گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، لفظ میت سے موت پڑتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ بھی میت ہیں، مرنے والے ہیں، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔
اب یہاں پر دونوں لفظ موجود ہیں. جب وہ یا سیدی فلاں کہتا ہے تو مراد کیا لیتا ہے؟ ولی من الاولیاء اور نبی من الانبیاء. ولیوں میں سے کسی ولی کو پکارا یا نبیوں میں سے کسی نبی کو پکارا تو اس کے نام کی نظر مانی. اور اس نظر کو پہلی وجہ بتائی حرام ہے کہ نظر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی جائز نہیں ہے. دوسری وجہ حرام ہونے کی والمنظور لہ میت والمیت لا یتصرف، اور بعض مسلم میں لا یملک. جس کی نظر مار رہا ہے وہ میت ہے، وہ فوت شدہ ہے، مرا ہوا انسان ہے. اور میت لا یملک ہو، میت کسی چیز کی مالک. یہ تو زندگی میں چھوٹا مانتے ہیں، فوت ہو جائے تو پھر بہت زیادہ ہی پہنچ جاتا ہے، اس کے اختیارات بڑھا دیتے ہیں. زندہ کوئی ہمیں ایسا دکھاؤ نا جو اس طرح کی مشکلات حل کرتا ہو تو ہم اس کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. مرنے کے بعد وہ بڑی پہنچی سرکار ہو جاتی ہے. تو یہ سارے فقہائے اناف کہہ رہے ہیں وہ جس کی نظر مار رہے وہ میت ہے. والمیت لا یملک، میت کسی چیز کی مالک نہیں. اگر وہ مالک ہوتی ہے تو اس کی پیچھے وراثت کیوں بانٹی جاتی؟ مرتا ہے تو بعد میں وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، اس کے مالک اور بن جاتے ہیں. کہ کیا پیروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ برطانیہ میں ایک پیر مرا، کوئی اربوں کی جائیداد چھوڑ کے گیا پیچھے. اس کا بھی قصہ بڑا نیٹ کے اوپر مشہور ہے. تو یہ اربوں خربوں کی جائیداد چھوڑ جاتا ہے، پچھلے اس کو تقسیم کر کے الگ الگ مالک ہو جاتے ہیں. وہ مالک رہتا ہی نہیں ہے. بعض بڑے سیانے ہیں زندگی میں ہی وصیت کر جاتے چلو میں تو ہوں مر ہی جانا ہے تو پیچھے میری اولاد تو سوکھی رہے نا. تو ہم بڑی خدمت کی تھی تھوڑی جی مسجد میں میرے واسطے قبر دی جگہ ہی میں دے دیں. وہ قبر بھی مسجد میں بنواتے ہیں. ہمارے یہاں سبزہ دار میں ایک مولوی صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے مقتدیوں کو کہا میں نے اتنے سال خدمت کی، ہاتھ بن کے تھوڑے کے حضور دے صدقے گزارش کرنا کہ میرے اتنے تھوڑی جی تھام میری قبر دی دے دے. اور قبر بن گیا، نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھ رہے، اولاد کھائے جا رہی. یہ کام اسلام میں نہیں ہے. جہاں عبادت گاہ وہاں قبریں نہیں ہوں گی، اور جہاں قبریں ہوں گی وہاں نماز اور قرآن کی قرات وغیرہ نہیں ہوگی. وہاں صرف اہل توحید ہے، توحید پہ فوت ہوا ہے، شرک سے مبرہ ہو کر گیا تو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ منظور جو ہے نا جس کی نظر مانی منظور لہو میت ہے. تیسری وجہ انہ ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور کفر. اگر اس نے یہ یقین رکھا نا، یہ عقیدہ بنایا کہ جو میت ہے وہ ہمارے کاموں میں مالک مختار ہے، تصرف کا حق رکھتی ہے، تو ایسا بندہ کافر، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. اب کچھ لوگ ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں اصل نا یہ جڑیاں گلاں نے نا ساریاں یہ وہابیاں نے پھیلائیاں، ویسے اسلام سے نہیں ہیں. اور محمد بن عبد الوہاب نے نشر کی تھی ایسی بات، سمجھو. پچھلے دن ایک مولوی صاحب ہوتے تو وہی توحید سے بہت چڑ تھی ان کو. بھابی ہمیں بک بک کرتے رہتے ہیں، اللہ تو سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اے سبق دیتے لوگ کا. ہاں یہی سبق دیتے ہیں، یہ ہمارا نہیں خالی سبق، تمہارے بڑے فقہائے اناف بھی یہی سبق دیتے رہے ہیں. یہ کتاب ہے میرے پاس، کتاب کا نام ہے سیف اللہ علی من کذب علی اولیاء اللہ. یہ ایک انفی عالم کی کتاب ہے، یہ ایک انفی عالم کی کتاب ہے. علامہ صنع اللہ بن صنع اللہ الحلبی الحنفی المکی، حلب کا رہنے والے تھا، پھر مکے میں آیا، حنفی مذہب سے تعلق تھا. یہ کتاب لکھی اور 1120 ہجری میں فوت ہوئے. اور محمد عبد الوہاب 1115 میں پیدا ہوئے. 5 سال کے بچے تھے جس وقت یہ دنیا سے گئے ہیں. اس وقت تو محمد عبد الوہاب کا علم بھی پیدا نہیں ہوا تھا. وہابیت تو بعد میں تم نے نام دیا. تو یہ کیا کہتے ہیں، دو چار عبارتیں آپ کو سناتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو من دون اللہ کا لفظ ہے نا قرآن میں بہت آیتیں ذکر کی ہیں، کافی ساری آیتیں ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ من دون اللہ بتوں والی آیتیں ہیں. من دون اللہ
ہمارے بھی کئی بھابھیوں کو آج کل تھوڑا سا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں نے نیٹ پہ کچھ لوگوں کو پڑھا, لو جی بتاں والی آیتاں فٹ کری آتے, بتاں والی آیتاں. آئیے میں قرآن سے بتاؤں آپ کو. بتوں والی آیتیں, اللہ اکبر. مولوی بت ہوتا ہے, پیر صاحب کسی بت کا نام ہے؟ کوئی کسی بت کو پیر مانتا ہے؟ کسی مولوی کو بت سمجھتے ہو؟ قرآن سے پوچھو, سورہ توبہ, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. ترجمہ وہ کرنے لگا ہوں جو بریلوی عالم علامہ غلام رسول سعیدی نے تفسیر تبیان القرآن میں کیا. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو خدا کے سوا رب بنا لیا. مولویوں اور یہ پیر کا لفظ علامہ غلام رسول سعیدی کی تفسیر لاؤ تبیان القرآن, نہیں تو نیٹ کے اوپر پڑھیے, ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھو اس کو. تو معنی کیا ہے مولوی اور پیر. عیسائیوں کے لحاظ سے, یہودیوں کے لحاظ سے معنی پادری کر لو. دونوں کو میں کہتا ہوں پے ہی لگتی ہے نا, پے سے پیر, پے سے پادری. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا, جس سے معلوم ہوتا ہے مولوی بھی من دون اللہ ہے, اور پیر اور مرشد جو بنائے ہوئے ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ من دون اللہ ہیں. آئیے قرآن کا ایک اور مقام دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. ما کان لبشر, سورۃ آل عمران. کسی بشر کے لیے جائز نہیں. کسی, یہ عام بشر نہیں, یہاں پر خاص بشر کی بات ہو رہی ہے, جس کے بارے میں کئی قوالوں نے کہا اللہ ہی جانے کون بشر ہے, جن کے بارے میں لفظ بشر سن کر کئی لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے. ایک کلپ وہ فوت شدہ کا یہ بھی آیا ہے, انہوں نے کہا ساری زندگی انما انا بشر والی آیتیں پڑھ کے نبی کا مقام گھٹاتے رہے. کوئی گل نہیں, جس وقت آخو بریک لا دا, میں تھا کہ شاید میں نے کھلا ٹائم دیتا ہے. یہ آیت سن لیں پھر, میں لمبے چکر میں نہیں جاتا. ما کانا لبشر, کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے. کون بشر؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب, جس کو اللہ نے کتاب دی ہو, والحکم, اور حکم دیا ہو, والنبوۃ, اور نبوت دی ہو, ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, پھر لوگوں سے کہے کہ اللہ کے سوا ہمارے بندے بن جاؤ. تو جس بشر کو کتاب ملے, نبوت ملے, حکمت ملے, وہ عام بشر ہے, وہ اللہ کا پیغمبر ہے. پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے من دون اللہ ہمارے بندے بنو. تو پیغمبر کو بھی اللہ من دون اللہ میں ذکر کر رہا ہے. ایک تو یہ من دون اللہ والی آیتیں عام ہیں, اس میں انبیاء, اولیاء, جنات, ملائکہ, پوری کائنات داخل ہے. علامہ سن اللہ نے سیف اللہ کے صفحہ 50 پر یہ بات یہ ذکر فرمایا. اور اس کے علاوہ ایک اور مقام کے اوپر بھی کہ یہ جو من دون اللہ کا لفظ ہے یہ عام ہے, ہر اس شخص کو شامل ہے. خواہ آپ نے کسی شیطان کے بارے میں کوئی عقیدہ بنا لیا, خواہ اللہ کے کسی ولی کو مددگار سمجھ کر اس سے مدد مانگنا شروع کر دی, یہ دونوں ہستیوں کو شامل ہے. تو یہ ہماری بات نہیں ہے, تو آپ کے بٹیرے بھی یہ کہہ رہے ہیں من دون اللہ میں یہ ساری ہستیاں آتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک اور بات کہتے ہیں, قرآن کی ایک آیت ذکر کی, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, سمندر میں جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے نا, ذَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, وہ ہستیاں تم سے گم ہو جاتی ہیں جن کو پکارتے ہو مدد کے لیے, صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے دور کے لوگوں کا تذکرہ کرنے صفحہ 51 ہے, اما قوم یاتون قبورہم, یہ کہاں آتے ہیں؟ یاتون قبورہم, قبر بت کی ہوتی ہے, کسی درخت کی قبر بنتی ہے. یاتون قبورہم,
اور ولیوں کی نیکوں کی قبروں پہ آتے ہیں، وَيُنَادُونَهُمْ فِي قَضَاءِ الْحَاجَاتِ، حاجتیں پوری کرنے میں ولیوں کو پکارتے ہیں، مستدلین علی ان ذالک منہم کرامات، دلیلیں بھی کرامتوں کو بناتے ہیں، دلیلیں بھی، حالانکہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اظہار اللہ اس کا اپنے بندے کے ہاتھ پہ کرتا ہے، کرامتوں کو دلیلیں بنا کر ولیوں کی قبروں پہ آ کر ان کو پکارنا شروع کر دیتے۔ تو کرامت میں ولی کا دخل، احمد رضا خان نے ملفوظات میں لکھا، ان سے پوچھا گیا، عرض کی گئی حضرت حضور کرامت کسبی ہوتی ہے کہ وہبی؟ کسبی بندے کے کسب اور عمل کا دخل ہے، وہبی اللہ کی طرف سے عطائی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کرامت وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں، جس میں کسب کو دخل ہوتا ہے وہ بھانمتی کا تماشا تو ہو سکتا ہے، کرامت نہیں ہے، وہ شعبدے بازوں کی شعبدہ بازیاں ہیں، کرامت نہیں ہے۔ کرامت جو ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا دخل ہوتا ہے، بندے کا کوئی دخل۔ تو کرامت کو دلیل نہیں بنا سکتے آپ کہ فلاں ولی اتنا کرنے والا ہے تو وہ منٹوں سے تخت وہاں سے یہاں اور یا ساریت الجبل، وہ ساری کرامتیں ذکر کر کے انہوں نے آگے یہ بات بیان کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا اسباب اور وسائل سے ماورا صرف اکیلا ہے۔ جب عام رضا پر کے ترجمے پر پابندی لگی نا، تو انہوں نے سعودی عرب میں شافعات کو خط لکھا، یہ وہ خط ہے سارا جو میرے پاس موجود ہے، یہ ضیاء حرم پیر کرم شاہ صاحب بھیروی کا رسالہ، جنوری 1983 کا شمارہ، گجرانوالہ سے مولوی محمد ابو داؤد محمد صادق کا رسالہ رضائے مصطفیٰ، فروری 1983 کا شمارہ، تیسری کتاب انوار رضا، یہ چھپی ہوئی، یہ جو پیر کرم شاہ بھیروی اور ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں کی۔ دوسری نے بھی ایک اور چھاپی، اس سے خط نکال دیا ہے، میسم رضا قادری نے چھاپی، اس نے خط ہی حذف کر دیا ہے، جب ہم نے والے دینے شروع کیے تو نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ وہ پرانا نسخہ بھی موجود ہے، تو اس میں یہ خط چھپا تھا 19 یہ جو ہے نا 82 میں، 13 اکتوبر 1982 کو میٹنگ ہوئی، تو اس خط میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں صفحہ نمبر 28 کے اوپر لکھا ہے، آیت کریمہ یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اردو میں اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، یہ امرزا کا ترجمہ۔ تو آگے لکھی تفسیر، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں طلب کرتے، یہ پوری عبارت ہے۔ اب آپ بتائیں مجھے، شافعات کو تو خط لکھ کر بتایا کہ ہم غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے بک بک کرتے، وہ بک بک ہم کرتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں؟ ہم تو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو سناتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کر، جب مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگ۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو بلا کر نصیحت کی، اور ان کی کتاب الفتح الربانی کے آخر میں بھی یہ وصیت ہے، فتوح الغیب کے آخر میں بھی وصیت چھپی ہے، اپنے بیٹے کو کہتا ہے یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، میرے بیٹے جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے۔ تو یہ صرف اسباب سے ماورا ہو کر مدد اللہ سے مانگنا، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ قرآن میں، نبی پاک کی حدیث نے۔ اور ایک چھوٹی سی عبارت علامہ غلام رسول سیدی کے عرض کیے دیتا ہوں، صحیح مسلم کی شرح 4 جلد، کتاب الایمان والنذور، صفحہ نمبر 543، سرخی لکھی مولوی صاحب نے، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث سے، سرخی لی، مصیبت کے وقت کٹر مشرکین کا اللہ تعالیٰ کی نظر ماننا۔ پھر سورہ یونس کی آیت لکھی ہے، جب وہ مصیبت میں پھنس جاتے تھے، کشتیاں پانی میں چھولے کھانے لگ جاتی تھی، تو سارے خالص اللہ کو پکارتے تھے، آیت ترجمہ لکھ کر ایک پیرا، چونکہ شارٹ کرنا ہے بھائیوں نے کہا مختصر کرو۔ ان آیات سے معلوم ہوا ہے کہ کٹر سے کٹر مشرک
اور پکا بت پرست بھی، تو لفظ ہے نا، کٹر سے کٹر مشرک اور پکا بت پرست بھی سخت مصیبت میں اللہ کو پکارتا تھا. یا تو لے لی رہا فوٹو، اللہ کو پکارتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا اور اس کی نظر مانتا تھا. اگر ہم، اگلی بار سنیں، اگر ہم مسلمان کہلا کر اپنی حاجات میں اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ کی نظر مانیں تو کس قدر افسوسناک اور لائق مذمت ہے. دیکھو جو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ولیوں کو مصیبت میں پکارتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، یہ تو کٹڑ سے کٹڑ مشرک اور مکے کے بت پرست بھی مشکل میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، صرف اس کی نظر و نیاز دیتے تھے، صرف اس سے حاجات طلب کرتے تھے. اور تم اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کو حاجات پوری کرنے کے لیے پکارو، نظر و نیاز مانو، تو یہ آپ کے عالم ہی کہہ رہے بڑے افسوس کی بات ہے اور مذمت کے لائق ہے. تو ہم اگر مذمت کریں تو یہ کوئی افسوسناک مسئلہ تو نہیں نا. مجھے حیرانگی اور افسوس اپنے ان بھائیوں کے اوپر ہے جو توحید کی ساری زندگی نعرے مارتے رہے. اب ایک بندہ جو شرک کا کھلے عام دائی تھا تو اس کی طرفداری میں عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دی. کئی اس میں جنازہ پڑھنے کے لیے جو مسئلہ ہے نا، مسئلہ کیوں جی باجی. میں ایک ہی بارہ سنا ختم کرنے لگا. یہ عقیدے کی کتاب ہے. آخری بات، عقیدۃ السلف و صحاب الحدیث. عقیدۃ السلف و، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو، کہ آپ کے اکابرین محدثین کا اہل بدعت کے بارے میں کیا نظریہ تھا. بعض لوگ خواہ مخواہ وکالتیں کیے جا رہے ہیں. تو میں یہ عبارت آپ کو سناتا ہوں. یہ دیکھ صفحہ 107 ہے. یہاں پر جملہ من آداب اصحاب الحدیث، حدیث والے جو لوگ ہیں ان کے آداب کو بیان کیے. وہ کہتے ہیں وَيَتَحَابُونَ فِي الدِّينِ، اہل حدیث دین کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ہم کس لیے بیٹھے ہوئے؟ کوئی ہماری رشتہ داری ہے آپس میں؟ کوئی خون کا تعلق ہے؟ صرف دین کی وجہ سے محبت ہے اور ہم مل کر بیٹھے ہوئے ہیں. يَتَحَابُونَ فِي الدِّينِ وَيَتَبَاغَضُونَ فِيهِ. اور اگر ایک دوسرے سے بغض بھی رکھتے ہیں تو بغض بھی تب آتا ہے دین کی وجہ سے. دین سے پھر جائے تو اہل حدیث اس سے کیا رکھتا ہے کہ وہ پورا لشکر تیار کر کے نہیں چل بیتی ہے پر جنازہ سے پڑھی گیا نعرہ تے مارتا سی نا نبی پاک دا. وَيَتَّقُونَ الْجِدَالَ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جدال سے بچتے تھے. والخصومات فی وَيَتَجَانَبُونَ أَهْلَ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَاتِ، بدعتیوں اور گمراہ لوگوں سے اجتناب کرتے تھے. وَيُعَادُونَ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ وَالْجَهَالَاتِ، یہ جہالات کے مظاہرے کرنے والے اور اصحاب خواہشات کے پجاری بدعتی ایسے لوگوں سے عداوت رکھتے تھے. وَيَقْتَدُونَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اقتداء کس کی کرتے تھے؟ نبی پاک کی. وَبِأَصْحَابِهِ، اور آپ کے صحابہ کی. الَّذِينَ هُمْ كَالنُّجُومِ، وہ جو ستاروں کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدوا اهتدوا، صحابہ میں سے جس کے پیچھے چل پڑے ہدایت پا جائیں گے. کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی، آگے آخری عبارت سن لیں. وَيُبْغِضُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ، بدعتیوں کے ساتھ کیا رکھتے تھے؟ بغض. بدعتیوں کے ساتھ بغض، اہل بدع سے بغض. یہ بغض دین کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے دین میں نئی نئی چیزیں نکالی، نئے نئے عقیدے تراشے، نئی نئی رسومات اور بدعات کھڑی کی. الذین احدثوا فی الدین ما لیس منہ، جنہوں نے دین میں ایسی ایسی چیزیں نکال دی جو دین میں سے نہیں ہیں. ولا یحبونہم، بدعتیوں سے اہل حدیث پیار، لا یحبونہم، بدعتیوں سے پیار، بدعتیوں سے پیار نہیں کرتے. ولا یصحبونہم، بدعتیوں کے ساتھی بھی نہیں بنتے. بدعتیوں کے یصحبونہم، ان کے ساتھی بھی نہیں بنتے. ولا یسمعون کلامہم، یہ بات بھی دھیان سے سن لیں. یہ وہ علامہ اقبال کے شعر بڑے پڑھتے ہیں، وہ بڑی بڑی لمبی عبارتیں سناتے ہیں. تو اہل بدع جو ہیں محدثین کہہ رہے ہیں یہ اہل حدیث کے عقیدے کی کتاب ہے. اور امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی کی 4 صدی ہجری کے محدث ہیں. کہتے ہیں ولا یسمعون کلامہم، ان کا کلام بھی
نہیں سنتے، ولا یجالسونہم، اور ان کے ساتھ مجلسیں بھی اختیار نہیں کرتے، ولا یجادلون فی الدین، دین کے مسئلے میں جدال بھی نہیں کرتے۔ آگے کیا وَيَرَوْنَ سَوْنَ آذَانِهِمْ عَنْ سِمَاعِ أَبَاطِيلِهِمْ، ان کی باطل مردود قصے کہانیاں سننے سے اپنے کانوں کو بچا کے رکھتے ہیں۔ ساڈے نوجوانوں دے کانوں جو ہینڈ فری نہیں نکلتی۔ الَّتِي إِذَا مَرَّتْ بِالْآذَانِ وقرت فی قلوبہم ذرت وجرت الیہ من الوساوس والخطرات الفاسدہ ما جرت وفیہ انزل اللہ۔ پھر آگے قرآن کی آیت پیش کی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا، جب ایسے لوگوں کو تم دیکھو جو ہماری آیاتوں میں مشغول اور ان کے غلط قسم کے معانی وغیرہ کرتے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لو، حتیٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور بات پہ مشغول ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، توحید اور سنت یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی بھی مخلوق کو ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے۔ اگر پتہ ہو مسئلے کا اور شرک کرے، سمجھانے کے باوجود نہ ماننے مر جائے تو وہ نجس اور پلید ہے، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے شرک کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ سمجھایا ہو، جاہل ہے، پتہ نہیں ہے، آپ نے سمجھایا، دلیل دی، اس نے آگے سے کوئی حجت پیش کی، آپ نے اس کو بھی جواب دیا، حجت پوری کر دی، پھر بھی نہیں مانا، شرک پر ہی مرا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ اور دوسرا سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو سینوں سے سجا لو، صحابہ کے طریقے کو لے لو، بدعات اور خرافات سے بچ جاؤ۔ توحید اور سنت والا راستہ نجات کا راستہ ہے۔ جو ایک مومن ہوگا، توحید والا ہوگا، سنت والا ہوگا، وہ دوستی بھی لگائے گا تو ایمان والے سے لگائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد میں اور ابن خزیمہ میں، لا تصاحب الا مؤمنا، ایمان والے شخص کے سوا کسی سے دوستی نہ لگاؤ۔ وقت ہوتا ہے، میں بہت باتیں کرنی تھی، چلو انشاءاللہ پھر کوئی اللہ موقع دے گا تو اب اگلے سفر پہ روانہ ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔